السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں فرحان شیخ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ افغان طالبان کے افغانستان میں اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کو صرف یہی کہا جا رہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، اور افغانستان کے اندر جو بھی اگر کوئی گروپس موجود ہیں ہم ان کے خلاف خود کارروائی کریں گے۔ پہلے تو وہ اس چیز کی انکاری کرتے ہوئے نظر آئے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی، لیکن پاکستان نے جب واضح طور پر ثبوت پیش کیے، پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر موعود یوسف وہاں پر گئے، انہوں نے جا کر بات کی ڈیورٹ لائن کے ایشوز کے اوپر لے کے، جو باڑ معاملے کے لگانے کے ایشو کے اوپر پاکستان نے جب اپنا سٹانس پیش کیا کہ ہم باڑ کو لگا لیتے ہیں۔ اب جب باڑ کا معاملہ جب کلیئر ہو جائے گا، جب باڑ لگ جائے گی، تو دونوں جانب سے جو یہ دہشت گردوں کی نقل و حرکت ہے ان کو کنٹرول کر لیا جائے گا، باقاعدہ ایک چیک پوسٹ بنا لی جائیں گی، جس سے جو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوگا اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوگا، اس کا باقاعدہ ثبوت کے پروف کے طور پر پاکستان میں داخل ہوگا، اور جو یہاں سے افغانستان میں جائے گا اس کا باقاعدہ طور کے اوپر ایک پروف اور ثبوت موجود ہوگا۔ لیکن افغانستان کی بارڈر پہ موجود مقامی قیادت کی جانب سے بھی اور ان کے جو ملا یعقوب ہیں ان کی جانب سے بھی پاکستان کے اس موقف کی ہمیشہ نفی کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں۔ اور اب جو معاملات ہیں اور پاکستان نے جب بھی بات کی تو افغان طالبان کی جانب سے امارت اسلامیہ قابل حکومت جو قائم ہوئی ہے افغانستان کے اندر، تو اس بیس کی جانب سے بھی پاکستان کو صرف یہی ایک ہری جھنڈی دکھائی جاتی رہی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ اب پاکستان کی جانب سے اس معاملے کو لے کر ایک جو اپنی پالیسی تھی، اپنی حکمت عملی تھی، ایک سٹرونگ جواب آنا ضروری تھا، اور اب پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باقاعدہ طور کے اوپر اس کا جو افغان طالبان کو تھا اس کا باقاعدہ ثبوت دیا، اور انہوں نے اب جو ایک تو ہم تو بات کر رہے تھے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کرے، لیکن اب جو پالیسی لیول کے اوپر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جو ایک نیٹ ورکس، تین بڑے نیٹ ورکس جو افغانستان کے سرزمین پہ رہتے ہوئے پاکستان کے اوپر حملے کر رہے تھے اور پاکستان کے امن کو سبوتاثر کرنے کے لیے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پہ جس طریقے سے وہ حملے کر رہے تھے، ان نیٹ ورکس کا جو بے نقاب کر کے رکھ دی ہے۔ یہ نیٹ ورکس کون سے ہیں اور ثبوت کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ان کو پیش کیے ہیں، اور انہوں نے یہ جو ملا یعقوب تھے انہوں نے لوکل میڈیا پہ بیٹھ کے افغانستان کی جو باڑ لگانے کے واقعے کو پاکستان کے سرحد کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے افغانستان کے امن کو لے کے، افغانستان کے معاملے کو لے کر، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ طور پر کہا کہ افغانستان میں اگر امن ہوگا تو اس کے ڈائریکٹلی جو جتنے بھی اس کا اثر ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑے گا، لیکن اگر پاکستان کے اندر معاملات آگ لگانے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے افغانستان بھی کسی صورت محفوظ نہیں ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے باقاعدہ طور کے اوپر افغانستان کی حکومت کو یہی، پاکستان کی جانب سے ہمیشہ یہی کلیئر کٹ پیغام دیا جاتا رہا، لیکن افغانستان کی حکومت کو باقاعدہ طور پہ ان کے خلاف کارروائی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اب یہ سارا معاملہ چل کیا رہا ہے، اور افغانستان کے اندر جو اس معاملے کو لے کر کون سے گروپ متحرک سا، کون سے نیٹ ورکس جو وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ طور پر بے نقاب کیا، یہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے شیئر کرنے والا ہوں۔ لیکن یہاں پہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لو، بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے جڑی تمام مستند خبر اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک فرانسیسی جریدے کو خصوصی انٹرویو دیتے وقت انہوں نے اب جو معاملات ہے اس کو بالکل عالمی دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا، کیونکہ ایک جانب تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان افغانستان کے لیے مدد کرتے ہوئے افغانستان کو پوری دنیا کے لیے تسلیم کرنے کے لیے اور افغانستان کو اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نظر آتے رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے اسی انٹرویو میں باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہم افغانستان کو اکیلے تسلیم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم دنیا کے ساتھ رہ کے باقاعدہ طور پہ افغانستان کو تسلیم کروانے کی بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے۔ اب پاکستان ایک جانب تو افغانستان کا ایک وکیل کے طور پر پوری دنیا میں افغانستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اب فائدے میں تو افغانستان کی حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پاکستان کی جانب سے جو ایک ثبوت دیے جا رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کس طریقے سے افغانستان کی باؤنڈریز، افغانستان کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پہ حملے کرے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں نے جس طرح کہ ملا یعقوب نے ایک لوکل جو ان کے مقامی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پہلے تو اس چیز کی انکاری کرتے رہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی رہی، جب پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ثبوت دی گئی کہ دیکھیے یہ ٹی ٹی پی کے کارندے کس طریقے سے حملے کرتے ہیں، پھر انہوں نے کہا ہاں یہ کچھ لوگ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ 20 سال سے ہمارے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں، اب ان کو اٹھا کے کسی بارڈر کے اس جانب منتقل
منتقل کر دیں گے، مطلب آپ کو یہ نقصان پہنچ جائے گی۔ لیکن پھر یہ کرم ایجنسی کا واقعہ ہوا، جس طریقے سے انہوں نے پاک آرمی کے 5 جوانوں کو وہاں سے حملہ کر کے فائرنگ کر کے افغانستان کی باؤنڈریز کو استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا۔ اب یہ معاملات بڑے ایک خطرناک صورتحال اختیار کر رہے تھے۔ ابھی تو ٹی ٹی پی کی بات ہو رہی تھی، لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ٹی ٹی پی کو سب سے پہلا 3 نیٹ ورکس انہوں نے بتا دیے کہ یہ 3 نیٹ ورکس ہیں جو پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو تحریک طالبان پاکستان ہے جو افغانستان کے اندر موجود ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو موجود ہے وہاں پر جو اسٹرانگ ہے BLA بلوچستان لبریشن آرمی، اور تھرڈ نمبر پہ داعش ہے۔ اب باقاعدہ ثبوت کے اوپر بھی بتایا کہ جس طریقے سے اب جو ٹی ٹی پی کے نور ولی محسود ہیں، ان کا محفوظ ٹھکانہ وہاں پر موجود ہے، مولوی فقیر جو وہاں موجود ہے، جس کو پاکستان کی جانب سے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کے ذریعے سے ایک ان کے اوپر ڈرون حملہ کیا گیا، لیکن وہ خوش قسمتی سے اپنے اس ٹھکانے سے نکل گئے اور بچ گئے۔ یہ ٹی ٹی پی کے اہم لیڈر ہیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے بلوچستان لبریشن آرمی کے جو وہاں پر انہوں نے کس طریقے سے ان کے جو اسٹرانگ پرسن تھے ان کو قابو کیا، اور ان کو وہاں پر ان کے منطقی انجام تک پہنچایا، اور اس کے بعد جو داعش کے انجینئر فاروقی تھے جو وہاں پہ موجود تھے، ان کو کس طریقے سے افغانستان کی سرزمین کے اوپر نامعلوم افراد نے ہنٹ کر کے ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ یہ جو داعش اور ٹی ٹی پی اور اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ جو موجود ہے وہاں BLA، ان کے کرندے موجود ہیں، پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں، باقاعدہ طور کے اوپر ثبوتوں کے ساتھ پیش کر دیے۔ اب طالبان حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کے خلاف مکمل کارروائی کرتے نظر آئے، لیکن ان کی وزیر دفاع ملا یعقوب کے لوکل انٹرنیشنل میڈیا کو بیٹھ کے وہ پاکستان کے خلاف پہلے باڑ کے معاملے کو لے کر اس کو ایشوز کو رائز کرتے رہے کہ باڑ کا معاملہ تو ہونا چاہیے، اس پہ بات کریں گے، بھی معاملہ اسی طرح لٹکا ہوا چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد لیکن انہوں نے اپنی زبان سے مکر گئے۔ پہلے انہوں نے کہا جب معاملات پہلے باڑ کا چلا پاکستان کی جانب سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ باڑ کے معاملے کے اوپر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم باڑ کو لگنے کے حق میں ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ابھی انٹرویو بیٹھ کے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ باڑ تو ہم سے پہلے حکومت لگاتی رہی ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی سروکار نہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے، اور ہم معاملے کو آگے چل کے دیکھیں گے۔ اور دوسری جانب وہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کی جو محفوظ ٹھکانے ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے نظر آئے، بعد میں پھر کہا کہ نہیں وہ ٹھکانے ہیں لیکن ہم ان کو دور کے منتقل کر دیں گے۔ اب یہ جو معاملات سارے چل رہے ہیں اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے تو باقاعدہ طور کے اوپر یہ ثبوتوں کے ساتھ ان تینوں کا، ٹی ٹی پی کا، داعش کا اور BLA کا موجودگی کا بتا دیا۔ اب جو اصل مسئلہ وہی ہے کہ افغانستان کی حکومت کی وہاں پر رٹ قائم نہیں ہے، اور اگر جب تک ان کی وہاں پر رٹ قائم نہیں ہوگی، وہ رٹ کو بحال نہیں کر پائیں گے، تو ان کے لیے یہ مسائل کا سامنا رہے گا۔ اور پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جس طریقے سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی سرزمین مطلب افغانستان محفوظ نہیں بنا سکتا، ان کی محفوظ ٹھکانوں کو تباہ کر سکتا، ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پاکستان کے اندر اگر آگ چلے گی اور تو اس کے شعلے افغانستان کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر گریں گے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے فرانسیسی جریدے کو دیا گیا انٹرویو تھا، جس میں انہوں نے تمام کی جتنی بھی پالیسیز تھی افغانستان کو لے کر جو معاملہ چل رہا تھا ان کو بالکل سامنے تک رکھ دیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی اپڈیٹس جو میں نے آپ تک شیئر کی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔